آپ کی فوری مثال آپ کے سامنے ترکی کی ہے کہ پرائم منسٹر اردوغان سے وہ پریزیڈنٹ اردوغان ہو گئے اور طاقتیں اپنے ہاتھ میں لے لی. یہ پوری انڈیا میں مودی کو دیکھیں آپ, اس نے گو کہ بیوقوف اور جاہل آدمی چائے والا تھا, اس نے تو اپنی قوم کا بیڑا غرق کیا. لیکن ایک اچھا حکمران اپنی قوم کا بھی دھیان کرتا ہے اور اپنی قومی اور ملکی اور امت کے مفادات کا بھی دھیان کرتا ہے. اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ یہی تھا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اب یہ کام زرداری اور بلاول اور حمزہ اور شہباز اور نواز شریف اور فضل الرحمان اور ان 2 ٹکے کے 2 نمبریوں سے نہیں لیا جائے گا. فار گاڈ سیک, پاکستانی قوم تم لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے. ایک جانتے بوجھتے اس جمہوریت کے بت کو پوجنا چاہتے ہو جس کی لاش اب صرف بدبودار تعفن دے رہی ہے, جس کو گھسیٹتے ہوئے صرف دفن کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس سسٹم کو چینج نہیں کریں گے خود سے, پاکستان کے ریاستی ادارے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, تو آپ کا حال عراق, لیبیا اور شام جیسا ہوگا, جہاں صدام بھی 30-40 سال سے بیٹھا تھا, حافظ الاسد بھی بیٹھا تھا, قذافی بھی 40 سال سے تھا, اور نہ اس نے اپنا نظام ٹھیک کیا, نہ اپنا کوئی جانشین تیار کیا, نہ کوئی سسٹم بنایا. پلاننگ ان کی یہی تھی کہ ہم قیامت تک بیٹھے رہیں گے. نتیجہ پھر کیا ہوا؟ ایک پھانسی لٹکا دیا گیا, ایک کو ریگستان میں قتل کر دیا گیا, تیسرا بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بیٹھا. تو یہ سب نہ کریں پاکستان کے ساتھ. جو خطرات ہیں ہمارے اطراف میں, اس کا تقاضا ہے کہ میں مضبوط مرکزی حکومت فوری طور پر چاہیے. یہ کام فوج کرے, ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کرے, ہماری سول بیوروکریسی کرے, عدلیہ کرے, پرائم منسٹر ہمت کرے, کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹ نہیں کرے گی. یہ لوگ اگر جس دن ان کو پتہ لگا کہ پاکستان میں پریزیڈنشل سسٹم آ رہا ہے, یہ پاکستان کو آگ لگا دیں گے, کیونکہ پھر ان کے پاس نہ طاقت ہوگی نہ لوٹ مار کا طریقہ, بلکہ ان کو تو احتساب کا خوف ہوگا. جنوین احتساب ہوگا, پھر وہ احتساب نہیں جو لاہور ہائی کورٹ آج کل کرتی. تو یہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم میں آدمی کہاں سے لائیں گے, کیا 22 کروڑ میں آپ کو 4 پاکستانی نہیں ملیں گے ایسے؟ کیا ہم اس قابل نہیں ہیں پوری قوم کہ ہم 4 اچھے لوگوں کو اوپر لا سکیں اور قوم سے کہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو صدر بنا لو, اور وہ اپنی ٹیم لے کر آئے, اس کے بعد بہترین پاکستانیوں کے آپ کو مشکل سے 30-40 پاکستانی چاہیے پورا ملک چلانے کے لیے, صرف 30-40 پاکستانی چاہیے, 10-12 وزیر, چند گورنرز, دیٹس اٹ. اچھے آرمی چیف, اچھا چیف جسٹس, اچھے بیوروکریسی سے چند 30-40-50 ٹاپ سیکرٹریز سیاسی نظام کو چلانے کے لیے, آپ کے ملک کی ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے. آپ کو 100-150 لوگ اچھے مل جائیں, کیا 22 کروڑ میں 100 نہیں ہے؟ لیکن وہ اوپر لائے نہیں جاتے. بیوروکریسی میں بھی وہی لوگ آتے ہیں جو سیاسی جماعتیں جن کو لے کر آتی ہیں تاکہ وہ ان کی کرپشن کو سپورٹ کریں. ججز ان لوگوں کو لگایا جاتا ہے جو سیاسی جماعتوں کے وفادار ہوتے ہیں تاکہ ان کو ریلیف دیں, جیسے ابھی نواز شریف اور زرداری کو ریلیف مل رہا ہے. تو آپ کو اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی تبدیل کر سکتا ہے. پرائم منسٹر آج کر سکتے ہیں, ریفرینڈم کروائیں ملک میں, لوگوں سے پوچھیں کہ جی آپ صدارتی نظام پہ جانا چاہتے ہیں, ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہو گئی ہے, لگائیں ایمرجنسی. پاکستان کے اندر ججز بھی کرپٹ ہو چکے ہیں, لہذا جوڈیشری پہ اعتبار نہیں ہے قوم کو, ہو سکتا نہیں. لہذا اب صرف آخری ایک لاسٹ ریزورٹ امید رہ جاتی ہے, وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے, جہاں پہ ایئر فورس چیف بھی ہیں, آرمی چیف بھی ہیں, نیول چیف بھی ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہیں, ڈی جی ایم آئی بھی ہیں, ڈی جی آئی بی بھی ہیں, پاکستان کے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے ہیں, ہمارے ٹاپ بیوروکریٹس ہیں. اس میں آپ چلیں عدلیہ کے نمائندے شامل کر لیں, اس میں آپ معاشرے میں سے چند ایک لوگوں کو شامل کر لیں, ہماری جو کسان ہیں اور ہمارے جو ٹریڈرز ہیں اور ہمارے جو بزنس مین ہیں, بزنس کے ایک اچھی ٹیم بنا لیں جو ملک کے بڑے فیصلے کرنے کے لیے جن سے آپ رائے لیں, مشورے لیں, جن کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو. اب یہ لوگ کسی سیاسی جماعت کے تو نہیں ہیں جو آرم فورسز کے چیفس ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی ہے, یہ انٹیلیجنس ایجنسی 11-12 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کے ہیڈس کو سب مل کر ایک فیصلہ کریں کہ یہ شخص پاکستان کے لیے, جیسے روس میں ان کی اسٹیبلشمنٹ نے پوٹن کو لایا تھا, ہم پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تلاش کریں پورے پاکستان میں سرونگ اور ریٹائرڈ میں آپ کو کون سے اچھے لوگ ملتے ہیں جن کو ڈیوٹی دی جا سکتی. کوئی ٹیم بنائے 30-40 لوگوں کی اینڈ لیٹ دم ورک, اور 3-4-5 سال کے لیے پاکستان کو اسٹیبل کر لیں گے. ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیں تو, نہیں کریں گے تو پھر ہلاکو خان کی تلوار آ کے سب صاف کر دے گی, اور جو دھواں اٹھے گا اس دھوئیں میں سے جو کھڑا ہو جائے گا پھر وہی پاکستان کو ٹھیک کرے گا. اس پاکستان کی اللہ خیر کرے گا, لیکن پاکستانیوں کے لیے بہت سخت وقت آنے والا ہے. تو پاکستان کے حکمرانوں, اشرافیہ, آرمی چیف, چیف جسٹس, پرائم منسٹر جو فیصلہ کرنے والے ہیں, ان سے میں کہتا ہوں وقت نہ ضائع کریں. اللہ قیامت تک آپ کو یہ موقع نہیں دے گا. لٹل ونڈو آف اپرچونٹی دیٹ یو ہیو, یہ انڈیفینیٹ نہیں ہے, یہ دروازہ بند ہو جائے گا جلدی. اس کے بعد آپ فیصلے نہیں کریں گے, پھر آپ کے لیے فیصلے کیے جائیں گے.
اور اللہ جس تلوار کو چاہے گا استعمال کرے گا، آپ کے لیے فیصلہ کرے گا، چاہے وہ اندر کے خانہ جنگی ہو نعوذ باللہ، یا دشمن کی انویژن ہو، ہلاکو خان ہو، چنگیز ہو، تیمور ہو۔ تو پاکستان کا سوچیں، اپنے ذاتی مفاد کا نہیں۔ یہ پاکستان اللہ اس کے رسول کی امانت ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ خیانت بند کریں اس کے ساتھ، آپ سب خیانت کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے ساتھ، اس کا حساب لیا جائے گا آپ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور سیدی رسول اللہ کے آگے رسوا ہوں گے آپ سب، جن کے ہاتھ میں آج اختیار ہے لیکن پاکستان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدی رسول اللہ کی اس امانت کی حفاظت کر سکیں۔ انشاءاللہ خیر۔ پاکستان زندہ باد۔